وہ بچہ سڑک پر پڑا تھا، ہڈیاں نکلی ہوئی تھیں، آنکھیں بند تھیں، جسم پر صرف کیچڑ تھا، سانسیں چل رہی تھیں، بس لوگ پاس سے گزر رہے تھے، کوئی نہیں رکا، کیونکہ اس بچے کے بارے میں کہا جاتا تھا یہ چڑیل ہے، اسے چھوا تو تم پر بھی بلا آئے گی۔ وہ بچہ 2 سال کا تھا اور پھر ایک عورت آئی جو نائجیریا کی نہیں تھی، جس کا اس ملک کے ساتھ کوئی بھی رشتہ نہیں تھا، اور اس نے وہ کیا جو پوری بستی نہیں کر سکی تھی۔ اس نے اس بچے کو اٹھایا۔ اس عورت کا نام ہے انجا لوون، اور اس بچے کا نام جو اس نے خود رکھا، ہوپ یعنی امید۔ یہ کہانی ہے انسانیت کی، یہ کہانی ہے اس بات کی کہ ایک اکیلا انسان بغیر فوج کے، بغیر حکومت کے، بغیر کسی بڑی طاقت کے، صرف دل کی آواز پر چل کر دنیا بدل سکتا ہے۔ انجا لوون ڈنمارک کے رہنے والی ہیں، ایک عام خاتون، ماں، بیوی، گھر والی، لیکن 2012 میں کچھ ایسا ہوا جس نے ان کی پوری زندگی بدل دی۔ انہوں نے نائجیریا کے بارے میں ایک رپورٹ دیکھی جس میں بتایا گیا تھا کہ وہاں کے ایک علاقے اکوا ابام میں ہزاروں بچوں کو جادوگر اور چڑیل قرار دیا جا رہا ہے۔ انہیں گھروں سے نکال دیا جاتا ہے، سڑکوں پر پھینک دیا جاتا ہے، کچھ کو زہر دیا جاتا ہے، کچھ کو جلایا جاتا ہے۔ یہ اندھ وشواس صدیوں پرانا، جس میں یقین کیا جاتا تھا کہ اگر گھر میں کوئی بیمار ہو، کوئی کاروبار ڈوبے، کوئی مشکل آئے تو اس کے پیچھے وہ بچہ ہے جو چڑیل ہے، اور وہ بچہ اکثر وہ ہوتا تھا جو کمزور تھا، بیمار تھا، الگ تھا۔ انجا نے وہ رپورٹ دیکھی اور کچھ ان کے اندر ٹوٹ گیا۔ وہ اٹھیں، اپنی بچت کے پیسے لیے ٹکٹ خریدا اور نائجیریا چلی گئیں اکیلی۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے جو دیکھا وہ انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ بچے سڑکوں پر تھے، کوڑے کے ڈھیروں پر تھے، بھوکے، ننگے، زخمی، کوئی انہیں چھوتا نہیں تھا، کوئی ان کے قریب نہیں جاتا تھا، انہیں پانی دینا بھی گناہ سمجھا جاتا تھا۔ انجا نے ایک کام کیا، انہوں نے جیب سے لالی پاپ نکالے اور بچوں کو دینے لگیں۔ بس یہی تھا شروع میں، ایک لالی پاپ، ایک مسکراہٹ، ایک تم انسان ہو، تم اہم ہو، میں تم سے نہیں ڈرتی۔ لوگ انجا کو دیکھتے اور حیران ہوتے، یہ عورت پاگل ہے، ان بچوں کو چھو رہی ہے، انہیں کھانا دے رہی ہے، اب اس پر بھی بلا آئے گی۔ انجا نے پرواہ نہیں کی، اور پھر آیا وہ دن، جنوری 2016۔ انجا اپنی ٹیم کے ساتھ اسی علاقے میں کام کر رہی تھیں۔ ایک گلی میں انہوں نے دیکھا ایک چھوٹا سا جسم کیچڑ میں لتھڑا ہوا سڑک کے کنارے پڑا ہے۔ قریب گئیں، 2 سال کا بچہ تھا، ہڈیوں کا ڈھانچہ، پیٹ پھولا ہوا، بھوک اور بیماری سے جسم پر زخم تھے، آنکھیں نیم بند تھیں۔ پوچھا یہ بچہ کس کا ہے؟ لوگوں نے کہا یہ چڑیل کا بچہ ہے، اسے چھونا مت، 8 مہینے سے سڑک پر ہے، کوئی اسے نہیں اٹھا کے لے کے جاتا۔ 8 مہینے؟ 2 سال کا بچہ 8 مہینے سے سڑک پر، بھوکا، بیمار، اکیلا۔ انجا نے ایک لمحہ بھی نہیں سوچا۔ انہوں نے اس بچے کو اٹھایا، سینے سے لگایا اور روتے ہوئے کہا تم محفوظ ہو، اب میں ہوں۔ اس بچے کا نام رکھا ہوپ۔ ہوپ کو فوری طور پر ہسپتال لے جایا گیا۔ ڈاکٹروں نے کہا یہ بچ نہیں سکتا، بہت دیر ہو چکی ہے، جسم نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ انجا نے کہا کوشش کرو۔ رات دن علاج ہوا۔ انجا اس کے پاس بیٹھی رہی، کھانا کھلایا، دعائیں دیں، ہاتھ تھامے رکھا، اور ہوپ نے آنکھیں کھولیں۔ آہستہ آہستہ وہ بچہ جو مرنے والا تھا زندہ ہونے لگا، رنگ آیا چہرے پر، مسکراہٹ آئی، اور پھر ایک دن وہ اٹھا اور چلنے لگا۔ انجا نے اس لمحے کی تصویر لی اور سوشل میڈیا پر ڈالی۔ وہ تصویر دنیا بھر میں پھیل گئی، لاکھوں لوگوں نے دیکھی، کروڑوں لوگوں نے دیکھی۔ لوگ رو رہے تھے کیونکہ اس تصویر میں صرف ایک بچہ نہیں تھا، اس میں تھی انسانیت کی جیت۔ اس تصویر کے بعد انجا کو دنیا بھر سے مدد ملنی شروع ہوئی، لوگوں نے پیسے بھیجے، رضاکار آئے، آگاہی پھیلی، اور انجا جو اکیلی گئی تھیں، ان کی تنظیم نے اب تک نائجیریا میں سینکڑوں ایسے بچوں کو بچایا ہے جنہیں جادوگر کہہ کر پھینک دیا گیا تھا۔ اور ہوپ آج صحت مند ہے، ہنستا ہے، کھیلتا ہے، بڑھتا ہے۔ انجا کے لیے وہ صرف ایک بچہ نہیں، وہ اس پوری مہم کی علامت ہے۔ وہ ثبوت ہے کہ ایک انسان کا ایک فیصلہ، ایک لمحے کا فیصلہ کسی کی پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ انجا لوون کی کہانی سے ہمیں کیا سیکھنا چاہیے؟ پہلی بات، انسانیت کا کوئی ملک نہیں ہوتا۔ انجا ڈنمارک کی تھیں، نائجیریا ان کا ملک نہیں تھا، وہ بچے ان کے اپنے نہیں تھے، لیکن دل نے کہا یہ غلط ہے اور وہ چل پڑیں۔ اگر ہم سب اتنا ہی کریں، بس اتنا کہ جو غلط ہے اسے غلط کہیں، جو ٹھیک ہے اسے ٹھیک کریں، تو دنیا بدل سکتی ہے۔ دوسری بات، ڈر سب سے بڑا دشمن ہے۔ پوری بستی ڈری ہوئی تھی ایک اندھ وشواس سے، ڈر نے انہیں اندھا کر دیا تھا۔ انجا نے ڈر کو ایک طرف رکھا اور آنکھوں سے دیکھا، اور انہیں صرف ایک بھوکا بچہ نظر آیا۔ تیسری بات،
چھوٹے کام بڑے انقلاب لاتے ہیں۔ انجا نے شروع میں کوئی بہت بڑا منصوبہ نہیں بنایا تھا، انہوں نے بس ایک کام کیا، ایک بچے کو اٹھایا، ایک تصویر لی، ایک آواز اٹھائی، اور اس ایک قدم نے وہ لہر بنائی جو آج بھی چل رہی ہے۔ آج اس دنیا میں ہر طرف کوئی نہ کوئی ہوپ ہے جو سڑک پر پڑا ہے، جسے کوئی نہیں اٹھاتا، جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا تم انجا بن سکتے ہو؟ کیا تم رک سکتے ہو؟ کیا تم اٹھا سکتے ہو؟ کیا تم کہہ سکتے ہو تم محفوظ ہو؟ اب میں ہوں۔ انجا نے ثابت کیا کہ ایک اکیلا انسان ایک فیصلے سے ایک زندگی بچا سکتا ہے، اور کبھی کبھی ایک زندگی بچانا پوری دنیا بچانے کے برابر ہوتا ہے۔